ہے اور پھر آنکھ بند ہوئی اور میرے نبی 6 سال کا ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے، دعائیاں دینے والا ہے، جواب کوئی نہیں ہے۔ ایمن نے پتہ نہیں کہاں سے آدمی اکٹھے کیے، قبر کھود کے دفن کیا، جب نیچے اترے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے، 6 سال کا بچہ تھا، لوگ آئے دفن کرنے والے، اللہ کے نبی کوئی نہیں، ایمن نے یوں دیکھا کوئی نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا پہاڑی کے اوپر رونے کی آواز آتی ہے، وہ پیچھے مڑ کے جاتی ہے تو اللہ کا نبی قبر کو پکڑ کے ڈھونڈ لیتا ہوا ہے، اور جب وہ قریب آئی تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ میری ماں تجھے پتا نہیں تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ چل میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ چلے گی تو میں چلوں گا۔ کچھ 6 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ قبروں میں جانے کے بعد کوئی نہیں نکلا کرتا۔ اے ماں ماں ماں، جب نواب شاہ کی مائیں ذلیل ہوں گی پھر آدمی طاقت بننے سے کام نہیں بنے گا۔ جب بازار کا تاجر دھوکہ دے گا اور جب بازار کا تاجر سود پہ چلے گا، جب نوجوان گھنگرو کی چھنکار پہ مست ہوگا پھر کہاں سے میرے رب کی مدد آئے گی؟ ایمن نے زبردستی آپ کو پکڑا اور کھینچا، آپ خود سے نہیں تھے، قبر کو چمتے ہوئے کہ نہیں میری ماں جائے گی تو میں جاؤں گا، میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اور مکے تک روتے گئے ہیں، 6 سال کا بچہ ہے، اور پھر میرے نبی کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 63 سال میں 3 مہینے کم ہے، 57 سال ماں کو مرے ہوئے ہو چکے ہیں۔ آپ نے حج کا اعلان کیا اور حج کا قافلہ لے کر چلے، جب اب وہاں پہنچے ہیں جہاں ماں کی قبر ہے، یہ قافلہ 70,000 80,000 کے قریب ہو چکا ہے۔ آپ نے اس قافلے کو ماں کی قبر کے چاروں طرف ٹھہرایا، وہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں، پہاڑ سے پہاڑ ملا ہوا ایسے، بڑے نہیں چھوٹے پہاڑ ہیں لیکن یوں ملے ہوئے ہیں کا سارا قافلہ یہاں اترے، وہاں میدان کوئی نہیں، وادی کوئی نہیں، کیسے 70,000 آدمی وہاں اترا ہوگا، سب کے خیمے لگوائے۔ پھر میرا نبی گیا ہے اور ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھا ہے اور اپنے ہاتھ یہاں رکھے ہیں اور سر یوں رکھا ہے، پھر ایسے روئے جیسے چھوٹے بچے روتے ہوں، کئی گھنٹے گھٹنوں میں سر دے کے رویا ہے اور رویا ہے اور رویا ہے۔ کیوں رویا ہے؟ تمہیں بتایا ہے کہ ماں بہت بڑی چیز ہے، تمہیں بتایا ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، جس کے وجود کی اللہ قسمیں کھاتا ہو، ابھی تو تمہیں سنایا ہے جس کے چہرے کی اللہ قسمیں کھاتا ہو، وہ بھی ماں کے آگے نوکر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تمہیں نواب والوں کو بتایا ہے کہ ماں باپ کے گریبان پکڑو گے تو دھرتی زمین آسمان تم پہ ٹوٹ پڑے گا، تمہیں کوئی چیز عزت نہ دے سکے گی۔ اگر تمہیں اللہ کے دربار میں اپنے نوحے اور اپنی دعاؤں کو پہنچانا ہے، ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعا لے لو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے ایثار ثواب کر 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 کے ان کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، یہ میرے نبی کی پاک زندگی ہے، یہ میرے نبی کی پاک سیرت ہے۔ تمہیں سب کچھ اللہ کے حدیث کی زندگی کے پہلو بتا رہا ہوں، یہ سب کچھ کرو گے تو سب میرے اللہ کا در کھلے گا۔ یہ دنیا کی طاقتوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اللہ کے سامنے جھکو جھکو جھکو، خون کی ندیاں ہیں، ہائے ہائے، کربلا والے شاید وضو بھی خون سے کر رہے تھے کہ پانی تو ہے نہیں، 3 دن سے تو پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، معصوم بچے بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاسوں کے گلے کے تیر پار ہو رہے ہیں، پانی کہاں تھا؟ تیمم کیا اور نماز پڑھ کے دکھایا کہ یوں نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ اس حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے جب موت گھر پہ آ چکے ہو، اثر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا کہ سارا کچھ شہید ہو گیا، سارا قافلہ سارا ایک بچا حضرت حسین کی اولاد میں سے زین العابدین، جس سے اللہ نے بچایا اور ان سے ان کی نسل کو چلایا۔ یزید کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، یزید کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، ایک کی نسل بھی نہ چلی، سب کی نسل مٹ گئی، اور ایک زین العابدین سے نسل چلی۔ ساری دنیا میں حسینی سید موجود ہیں، ساری دنیا میں امام زین العابدین کی نسل موجود ہے، 60
امام زین العابدین ساری رات روتے تھے. تو ایک دن ایک خادم نے پوچھا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دین بھی دیا دنیا بھی دی اور اتنے بڑے خاندان والے اتنے بڑے عمل والے آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو وہ پھر رو پڑے کہنے لگے او بھائی حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا صرف ایک اور اس کے لیے رو ان کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں وہ بھی اللہ نے ملا دیا تھا. میں نے تو ان سے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. میں کیسے رات کو آرام سے سو جاؤں؟ مجھے ان کی کٹی ہوئی گردنیں سونے نہیں دیتی مجھے وہ تڑپتے ہوئے جسم سونے نہیں دیتے. میں تمہیں قصہ نہیں سنانا چاہتا ہوں میں پیغام سنانا چاہتا ہوں. پیغام اس حال میں پہنچے کہ اے اللہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا میں سب کو چھوڑ دوں گا. یا اللہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا میں سب کو چھوڑ دوں گا. میں تمہیں ناراض نہیں کروں گا. میں ساری دنیا لٹا دوں گا اور میں تمہیں ناراض نہیں کروں گا. اس رخ پر جب میرے نبی کی امت آئے گی تو میرے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اور میرے اللہ کے غضب کے دروازے بند ہوں گے اور اللہ کی رحمت کا نظام چلے گا اور اللہ کی مدد آئے گی. میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور مجھے لگنا زکام کھانسی لگا ہوا ہے. جب میں اپنے اوپر جبر کر کے بول رہا ہوں کہ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے پھر التفات دلے دوست کا رہے نہ رہے. بہت بڑا مجمع ہے اور اکثر نوجوان اللہ کا فضل ہے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو. دنیا بنانی ہے توبہ کرو. آخرت بنانی ہے توبہ کرو. اپنے مسائل حل کرنے ہیں توبہ کرو. اللہ کو ساتھ لو اللہ کو ساتھ لو اللہ کو ساتھ لو. اللہ تمہارا ساتھی تو سب کچھ تمہارا. اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے میرے آپ کے جرموں کی کیا حیثیت ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آ جتنے بارش کے قطرے ہوں. کون سی بارش؟ جو کل برسی جو پرسوں نہیں پوری دنیا میں آج تک جتنی بارشیں ہوئی ہیں اور جتنی ہونے والی ہیں اتنے گناہ کر کے آ. اور پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر گناہ کر کے آ. اور پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے گناہ کر کے آ. اور پوری کائنات میں دن اور رات کے گھڑی اور گھنٹوں کے برابر گناہ کر کے آ. پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا. تو ہم میں کون سے اتنے بڑے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کا رحمت کا دریا دیکھو. اچھا اور یہ بھی چھوڑا ہے بارش کے قطروں کے برابر ریت کے ذروں کے برابر درختوں کے پتوں کے برابر یہ تھوڑا ہے. گردش کے ایام 20 ارب سال ہوئے گردش کے ایام کو وجود میں آئے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے. 20 ارب سال میں جتنے دن رات بنے یہ بھی تھوڑا ہے. ایک اور اللہ کی سنو میرے اللہ کہتا ہے نواب شاہ والی ایک نوجوان ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کر کہ زمین پر سندھ کو بھر دے پنجاب کو بھر دے بلوچستان سرحد کو بھر دے پھر 6 بر اعظم بھر دے پھر اوپر طے لگا اوپر چلتا جا چاند تاروں کو بھر دے پھر ان سے اوپر اٹھ جا خلا کو بھر دے پھر اس سے اوپر اٹھ جا وہ اندھیر فضا وہ جو بلیک ہول ہے ان کو بھر دے پھر اس سے اوپر اٹھ جا اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے. کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا نہیں آپ کا بھی آپ کا نہیں کل کائنات کا باہر اوپر کا. میرے بندے میری بندی کیوں ڈر گئے ہو؟ لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں تیری کوئی توبہ نہیں تیری کوئی معافی نہیں تیری کوئی بخشش نہیں تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا تجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا. نہیں سب مجھے نہیں جانتے یہ مجھے نہیں جانتے یہ میری رحمت کو نہیں جانتے یہ میرے دریائے مغفرت کو نہیں جانتے. ان نہ سننا نا امید نہ ہونا کیا کرنا تم ایسا کرنا
تم ایک دفعہ میرے پاس آ کر کہنا اے اللہ معاف کر دے تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ کتنے کیے تھے؟ آسمان کی چھت کو لگائے تھے۔ کتنی عمر چاہیے؟ قیامت تک کی عمر بھی تھوڑی ہے۔ آسمان کی چھت کو لگاؤ اور پھر کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ میں نے سارے معاف کر دیے، یہ میرا اللہ ہے۔ ابھی چند دن 2 دن پہلے میں نے ترمذی شریف میں حدیث پڑھی کہ ایک بنی اسرائیل کا نوجوان مالدار بڑا عیاش، ہر رات اس کی زنا میں گزرتی تھی، ہر رات اس کی شراب اور زنا میں گزرتی تھی۔ ایک رات اس نے ایک عورت کو ایک رات کے لیے 7 دینار دیے، 7 دینار۔ میں نے اس وقت حساب جوڑا، آج تک 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 6 لاکھ روپیہ ایک رات کے لیے ایک عورت کا دیا، ایسا مالدار، اور ساری عیاشی اور زنا پہ لٹا رہا ہے۔ تو جب خلوت میں اس کے قریب ہوا تو وہ لڑکی رونے لگی، تو اس نے کہا روئی کیوں ہو؟ کہا میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے مجبوری نے یہاں پہنچایا ہے، مجھے مجبوری نے یہاں پہنچایا ہے، میں اس پہ رو رہی ہوں کہ آج مجبوری کے ہاتھوں میری عزت لوٹے گی، میں عورت بدن بیچنے والی عورت نہیں ہوں۔ تو اس کو ایک دم گند لگا اور اس نے کہا تو تجھے میں نے جو پیسے دیے وہ بھی مبارک، تیرے سر پہ ہاتھ ہے، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ برائی نہیں کروں گا، میری توبہ۔ اور اسی رات وہ مر گیا، اسی رات مر گیا، اور صبح اس کے گھر کے دروازے پر بہت بڑا ایک بینر لگا ہوا جس پہ لکھا ہوا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کفل، اس کا نام تھا کفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ ساری زندگی کہاں گزری اور آخر میں میرے رب کی رحمت کیسے آئی؟ تو ہم ان سے چھوٹے گنہگار ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے محبوب کی سیرت میں لاؤ، اللہ کے محبوب کی سیرت میں لاؤ۔ اللہ کا امر اور اللہ کے محبوب کی سیرت یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ پھر اس کو لے کر بازار میں آؤ، اسے لے کر پھرو، اسے لے کر پھیلو۔ ساری دنیا میں اندھیر چھایا ہوا ہے، اور خوب مال نے، عزت نے، دولت نے، شہرت نے، گھنگروں نے، چھنکار نے، جام نے، سراہی نے، ہر شے نے بے وفائی کر کے دکھا دیا، اور ہر شے کے پانے کے بعد بھی دل ویران ہے، سینے قتل نے، دلوں پر ویرانی ہے اور دہشت ہے، چہروں پر نحوست ہے، اندر میں ویرانہ ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، اندر ویران ہے۔ آؤ آؤ آؤ، آج ہم توبہ کریں اور اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے مسلمانوں سے توبہ کرائیں اور ان کے پیچھے پھریں اور ان کی محنت کریں کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، اللہ کے در پہ جھکو، اس سے بڑا در نہیں، اس سے بڑا گھر نہیں، اور اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ، اس سے بڑا رہبر نہیں، اس سے بڑا حاجی نہیں، اس سے بڑا کوئی تمہیں منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ جس دن یہ کام ہو جائے گا اس دن ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امت اپنا سبق بھولے ہوئے ہے کہ پیغام حق کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا۔ مجھے یاد ہے میں آپ کے شہر میں 1981 میں پہلی دفعہ آیا تھا، میں اس وقت 1 سال لگا رہا تھا، جماعت میں 1 سال لگا رہا تھا، اور میں آپ کے شہر میں آیا تھا جون کے مہینے میں، بڑی شدید گرمی، چھوٹا سا مرکز تھا، اور 10 آدمی ہماری بات سننے کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے، سارا دن گشت کر کے بھی ہم 10 آدمی نہیں بٹھا سکتے تھے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لہر آئی ہوئی ہے اور مسجد تنگ پڑ رہی ہے، میدان تنگ پڑ رہا ہے اور سڑکیں تنگ پڑ رہی ہیں، یہ لگتا ہے صبح ہونے والی ہے۔ یہ تبلیغ والوں میں کب کی بات نہیں ہے کہ بس میں نہیں ہے کہ مجمع کا رخ مسجد کی طرف پھیر دیں، یہ میرے اللہ کا نظام چل چکا ہے، میرا اللہ کفر کو مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے، ہدایت کی ہوا کے چلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ صبح ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے۔